اب جو آقا علیہ السلام کا اسم گرامی ہے، اس پر ایک بڑی اہم بات ہے. یہ جو حضور کا اسم مبارک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرف متوجہ ہو کر ذوق میں ڈوب کر ہر شخص اپنے حسب حال حضور کا نام لے اور کہے محمد. بس اس نام کی مالا جپ لو، اس نام کو پکا لو. اس نام میں سب کچھ ہے اور اس نام سے سب کچھ ہے. اس کا معنی ہے وہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی. آپ اگر عربی گرامر کی کتابوں میں پڑھیں تو جو سب سے سادہ اور عام معنی مفہوم بیان ہوا ہوگا وہ یہ ہے کہ محمد اسے کہتے ہیں الذی یحمد حمدا کثیرا مرۃ بعد مرۃ وکرۃ بعد کرۃ. محمد وہ اسے کہتے ہیں جس کی ہر زمانے میں اتنی کثرت کے ساتھ اور اتنی زیادہ تعریف کی جائے کہ اس کی تعریف کے برابر کسی کی تعریف نہ ہو اور اس کی تعریف سب سے بڑھ جائے، اس کو کہتے ہیں محمد. یہ آپ نے لفظ محمد کا حضور کے اسم مبارک کا جو معنی ہے وہ سن لیا. اب آئیے قرآن کھولا، پڑھنا چاہا، پہلا صفحہ پہلی آیت سورہ فاتحہ کی ہم نے جب کھولا تو اس نے ہم سے کہلوایا کہو الحمدللہ. ساری تعریفیں اللہ کے لیے. بولیے کیا ساری تعریفیں اللہ کے لیے؟ ہم چونک گئے، رک گئے، ٹھٹک گئے. مولا تیرے محبوب کا نام ہے محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی، اور قرآن مجید کا پہلا کلمہ پہلی آیت دیکھی تو ہے الحمدللہ. ساری تعریفیں اللہ کے لیے. تو جب ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. ریت مٹی کے ذرے ہوں، پانیوں کے قطرے ہوں، درختوں کے پتے ہوں، ہواؤں کے جھونکے ہوں، آسمانوں کے تارے ہوں، کل مخلوقات ہوں، انسان جن حور و غلمہ جو کچھ بھی ہوں، سارے بولیے کس کی حمد کر رہے ہیں؟ اللہ کی. تو جب ساری کائنات کا ہر وجود اللہ کی حمد کر رہا ہے تو پھر درست ہے بات، سب سے زیادہ حمد کس کی ہوئی؟ اللہ کی. ساری تعریفیں جب اللہ کے لیے ہیں تو سب سے زیادہ تعریف بولیے کس کی ہوئی؟ اللہ کی. تو جب سب سے زیادہ تعریف اس کی ہوئی تو پھر وہ لفظ جس کا معنی تھا سب سے زیادہ تعریف کیا گیا وہ اپنا نام رکھتا. پھر محمد اپنا نام رکھتا تو ہم نے عرض کی مولا ہم ذرا پریشانی میں پڑ گئے ہیں، الجھن میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ قرآن کی پہلی آیت سے ہمیں بتا رہا ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے اور ساری مخلوق تیری تعریف کر رہی ہے. کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. یہ سارے عبد ہیں اور تیری حمد کر رہے ہیں، مگر جو جس لفظ کا معنی تھا سب سے زیادہ تعریف کیا گیا محمد، وہ اپنا نام نہیں رکھا، اپنے محبوب کا نام رکھا. تو ہمیں بتا کیا تیرے محبوب کی تعریف تیری تعریف سے بھی بڑھ گئی؟ سوال ہے، بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ بنتا ہے. ہم نے عرض کی مولا تیرے محبوب کی تعریف تیری تعریف سے بھی بڑھ گئی؟ اس کا جواب آیا ہاں میرے مصطفیٰ کی تعریف میری تعریف سے بھی بڑھ گئی. اب میں جانتا ہوں بہت سارے لوگ چونک گئے، ٹھٹک گئے، انہوں نے کہا یہ کوئی نئی بات آ گئی ہے. لوگ پہلے تانا دیتے ہیں کہ برابر کر دیتے ہیں، ملایا ہوا ہے، یہ بڑھانے والے آ گئے، نئی مصیبت پہ آگے چلے جائیں گے. آپ پنڈی چلے جائیں گے، ہمیں بھگتنا. ابھی 2 منٹ میں بات انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. 2 منٹ میں ہم نے عرض کیا مولا تیرے محبوب کی تعریف تیری تعریف سے بھی بڑھ گئی؟ اس کا جواب آیا ہاں میرے محبوب کی تعریف میری تعریف سے بھی بڑھ گئی. مولا یہ بات بہت قوی ہو گئی ہے، بہت قوی ہو گئی، ہماری سمجھ میں سما نہیں رہی. اس نے کہا میں سمجھاتا ہوں، ابھی سما جائے گی، ابھی سما جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہے. مجھے فقط یہ بتاؤ کہ ساری مخلوقات اکٹھی ہو جائیں، ریت مٹی کے ذروں سے لے کر ذات مصطفیٰ تک، میں نے ادنا سے لے کر اعلیٰ تک دونوں حدیں بیان کر دی. میں ریت مٹی کے ذروں سے لے کر ذات مصطفیٰ تک ساری مخلوقات اکٹھی ہو جائیں، حضور سمیت، مصطفیٰ سمیت،
सारी मखलूकात इकट्ठी हो जाए तो बोलो मेरे बराबर हो सकते हैं? बोलिए, हुजूर समेत सारी मखलूकात इकट्ठी होकर अल्लाह के बराबर हो सकती हैं? हमने अर्ज किया नहीं। तो उसने कहा इसी तरह सारी मखलूकात का फेल और अमल मिलकर मेरे फेल और अमल के बराबर हो सकता है? हमने अर्ज किया नहीं। तो उसने कहा फिर समझ ना आने वाली बात क्या है? सुनो, ये सारी कायनात बशमूल अंबिया और औलिया हत्ता के मुस्तफा, ये सारे हर वक्त मेरी हम्द कर रहे हैं, मगर ये जितने मेरी हम्द करने वाले हैं ये सारे मखलूक हैं। मोहम्मद वो है जिसकी मैं रब हम्द कर रहा हूं। मेरी मखलूक, मेरी हम्द करने वालों में कोई खुदा नहीं है। हाय हाय हाय। मेरी हम्द करने वालों में कोई अल्लाह नहीं है। मेरी हम्द करने वालों में कोई खालिक नहीं है। तुम क्या समझते हो वो जो मोहम्मद है तुम्हारे नाते पढ़ने से है? तुम्हारी नाते पढ़ने से है? उसे जो मोहम्मदियत का दर्जा मिला तुम्हारे दुरूद पढ़ने से मिला? तुम्हारे कसीदे गाने से मिला? तुम्हारी मुस्तफा की हम्दो तारीफ करने से मिला? नहीं, मैंने उसे अपनी शान मोहम्मदियत में अपने सिवा किसी से जोड़ा ही नहीं है। उसकी कोई एक फर्क कायनात का मेरे मुस्तफा की नात न पड़े, हम्द न करे, फर्क नहीं पड़ता। वो मोहम्मद तुम्हारी नातों से नहीं मेरी हम्द से है। मैं जो तनहा बैठा हूँ मेरा फेल है, तुम सबका मेरे मुस्तफा समेत तुम्हारा फेल है हमदे खुदा, मेरा फेल है हमदे मुस्तफा। आप कहेंगे कैसे? ये जो युसल्लून की सदाएं आ रही हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लून अलन नबी, ये युसल्लून क्या है? ये जो रब सलात भेजता है क्या है? आप समझे? कभी गौर किया? उसने हमें कहा सल्लू अलैहि, उस पर दुरूद भेजो मेरे मुस्तफा पर। हमने जवाब में क्या कहा? हमने दुरूद नहीं भेजा, सुन लें, हमने दुरूद नहीं भेजा। मखलूकात में से किसी की हैसियत नहीं है, किसी की औकात नहीं है मुस्तफा पर सलात भेजे, अगर सलात का माना समझ आ जाए। मखलूकात में से कोई मुस्तफा पर सलात भेज नहीं सकता अपने माना हकीकी में। उसने हमें कहा सल्लू अलैहि, हमने जवाबन अर्ज कर दिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। यही पढ़ते हैं ना? आपने कहा मौला तू भेज। उसने कहा मैंने तुम्हें कहा था सल्लू अलैहि। हमने हाथ जोड़ दिए, हमने कहा मौला तेरे मुस्तफा पर सलात का हमें शऊर ही नहीं है, भेजे कैसे? सलात के दो माना एक एक जुमले में अर्ज कर देता हूं। सलात का एक माना है रहमतें नाजिल करना, वो बंदा नाजिल करेगा हुजूर पर? नहीं, ये फेल खुदा है। सलात का माना है करीब करना, मिलाना। और लफ्ज सलात के जितने माते हैं अरबी जुबान में, जितने माते हैं, सुबह जाए जिनका ज़ौक़ इल्मी और तहकीकी हो वो उठाएं किताबें लुगत अरब की। सलात के जितने माते हैं किसी भी तरतीब से 3 लफ्जों से है सलात, स्वाद लाम और वाव, स्वाद लाम और वाव। ये सलवन हो, ये सौलन हो, ये वसलन हो, तीनों मातों में कुर्बत पाई जाती है। मिलाना पाया जाता है, जोड़ना पाया जाता है। वो जब से मुस्तफा पर सलात भेज रहा है उसका माना है मुस्तफा को अपने करीब कर रहा है, अपने साथ मिला रहा है। उसको करीब करते जमाने गुजर गए, हजारों लाखों साल गुजर गए, तुम अब भी फासले ढूंढते फिरते हो। तुम अब भी दूरियां ढूंढते फिरते हो और कहते हो मिलाओ नहीं। हमें ये बताओ उसने जुदा कहाँ किया था जो हम मिलाएंगे? हमारी औकात क्या है? उसने जब से बनाया है साथ मिला रखा। अजानों में, नमाजों में, हर शय में मुस्तफा को साथ मिला रखा। सो मोहम्मद का माना आ गया जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई और समझ आ गई आपको। अब सुनिए, मीम उतार दो, अलिफ उतारा था,
میم اتار دو، 3 حرف بچے، ہا میم اور دال. میں بتاؤں گا کیا بنے گا. ہا میم دال لکھا ہو کیا بنتا ہے؟ حمد. ہائے محمد کا معنی تھا جس کی سب سے زیادہ حمد کی گئی. میم اتارا، پیچھے میرا حمد بچا. محمد سراپا حمد ہے. محمد وہ ہے جس کی سب سے زیادہ حمد کی گئی، اور محمد وہ ہے جس نے سب سے زیادہ حمد کی. اس نے سب سے زیادہ حمد کی، احمد ہوا. اس کی سب سے زیادہ حمد ہوئی، محمد ہوا. اور لوگ ہمیں اچھا ٹھیک ہے، وہ ہم نے اپنی سہولت کے لیے عنوانات الگ الگ قائم کر رکھے ہیں. یہ اللہ کی تعریف ہے، اس کا عنوان حمد ہے. یہ حضور کی تعریف ہے، اس کا عنوان نعت ہے. اپنی سہولت کے لیے درست ہے، غلط نہیں ہے، مگر یہ تقسیم عقلی ہے، شرعی نہیں ہے. یہ شرعی تقسیم نہیں ہے. شریعت میں کہیں نہیں کہ تعریف خدا کا نام حمد اور تعریف مصطفیٰ کا نام نعت. قرآن و سنت میں نہیں ہے. قرآن و سنت میں خدا کی تعریف کرو وہ بھی حمد ہے، مصطفیٰ کی تعریف کرو وہ بھی حمد ہے. اور میں اپنے ذوق کی بات کرنے لگا ہوں، اپنے ذوق کی. جس کو پسند آئے رکھ لے، جس کو نہ پسند آئے چھوڑ دے. جھگڑا کوئی نہیں ہے، جھگڑا کوئی نہیں. ہمارے ہاں منہاج القرآن میں جھگڑا نہیں ہوتا، نہ جھگڑا ہوتا ہے نہ فتویٰ ہوتا ہے. ہم جھگڑا کرتے نہیں اور فتویٰ لگانے والوں سے ڈرتے نہیں ہیں. کسی کے فتوے کا ڈر نہیں ہے. ہمیں محض یار کی گلی سے غرض ہے اور یار کے مکھڑے کی مسکراہٹ سے غرض ہے. سارا زمانہ فتوے لگائے، مخالف ہو جائے، پرواہ نہیں ہے. یہ یار راضی ہے تو سب راضی ہے. ہمارے نزدیک، یہ میں اپنی بات کرنے لگا ہوں، ہمارے نزدیک لوگ کہتے ہیں حمد اللہ کے لیے. ہمیں ایسا لگتا ہے حمد اصلاً ہے ہی مصطفیٰ کے لیے. حمد ہے ہی مصطفیٰ کے لیے. آپ کہیں گے کیسے؟ اس نے اپنا ایک نام حمد سے نکالا ہے، محمود. یہ اللہ کا نام بھی ہے، چونکہ جس کی حمد ہوگی تو حمد کرنے والا حامد، تو جس کی حمد ہوگی وہ محمود، مفعول کا صیغہ. اپنا ایک نام حمد سے نکالا ہے، اور اس کو بھی کیسے استعمال کیا وہ بھی بتاتا ہوں. اپنا ایک نام حمد سے نکالا. مصطفیٰ کے کئی نام، بلکہ سب سے زیادہ نام حمد سے نکالے. محمد حمد سے ہے، احمد حمد سے ہے، حامد حمد سے ہے، محمود حمد سے ہے. حمد ہے ہی مصطفیٰ کے لیے. اور حمد کیا؟ وہ فرماتا ہے میرے حبیب میرا جو کچھ ہے سب کچھ ہے ہی تیرے لیے. کل کوثر کا مفہوم ہے، اس طرف جا نہیں رہا، اشارہ کر دیا. فرماتا ہے جو میرا ہے سونے سب تیرا ہے، اور جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ تیرا. اس کے سوا ہمیں کسی سے غرض نہیں ہے. اور وہ جو اس کا نام ہے محمود، اشارہ تن 2 جملے اس پر بھی کہہ دیں. اس پر بھی اللہ کا نام ہے محمود، کیونکہ حمد ہوتی ہے نا. اب اسی رب نے قرآن میں فرمایا ہے، قرآن میں وہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. حبیب آپ رات کے پچھلے پہر ایک اضافی نماز پڑھا کریں، نفل نماز، وہ ہے تہجد. یہ نفل ہے، نفل آقا کے لیے اللہ کی طرف سے ازرہ محبت لازم تھی. ازرہ محبت فرض 5 ہی تھی، مگر حضور 6 پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے. تو اس نے فرمایا حبیب رات کے پچھلے پہر جب سب سوئے ہوئے ہوں اس وقت اٹھ کر ہمارے ساتھ مناجات کیا کریں، اپنا مکھڑا دکھایا کریں، ہماری بارگاہ میں سر جھکایا کریں. یہ جو اضافی نماز پڑھیں گے اس پر، اس کے اجر کے طور پر، اس کے بدلے کے طور پر آپ کو مقام محمود عطا کریں گے. توجہ، بہت بہت اہم بات ہے. محمود اس کا نام تھا. فرمایا حبیب تہجد پڑھا کر تیرا مقام بنا دیں گے. ابھی نہیں بات کھلی، آپ نے دھیان نہیں کیا. مقام کسے کہتے ہیں؟
मुकाम कहते हैं जहाँ कोई खड़ा होता है, क़याम करता है। आप काबे जाते हैं हज उमरा करने, वहाँ भी एक शीशे के उसमें फ्रेम में एक मुकाम है, उसे कहते हैं मुकाम। क्या नाम है उसका? मुकाम इब्राहीम। मुकाम इब्राहीम। वो जो मुकाम इब्राहीम पर निशान है वो किस शय के? हजरत इब्राहीम के सर के, पेशानी के हैं, हाथों के हैं, घुटनों के हैं, किसके हैं? पाँव के। मुकाम कहते हैं जाए क़याम को, और उज़्व क़याम इंसानी बदन में पाँव हैं। जहां किसी के पाँव लगे उसको मुकाम जाए क़याम कहते हैं। अब तवज्जो कीजिए, महमूद उसका नाम था। सोया तू तहज्जुद पढ़ा कर, तेरा मुकाम बना दूंगा। और मुकाम कहते हैं पाँव रख कर खड़े होने की जगह। अरे जिसके नस्लों का सिरा ये है, उसके फर्जों का सिरा क्या होगा? तुम क्या जानो मुस्तफा को? मुस्तफा के खड़े होने के लिए उसने अपने नामों को बिछा रखा है। उसने अपने महबूब को ठहराव के लिए, अपने महबूब के क़याम के लिए, अपने महबूब की कदमों की इस्तिकामत के लिए, साबित कदमी के लिए अपने नामों का फर्श बिछा रखा है। जिसके पाँव के नीचे जाए क़याम, उसके नामों का फर्श हो, उसका अपना मुकाम क्या होगा? मुकाम मुस्तफा को जानना चाहो, पहले खुदा के नामों की अजमत तक पहुंचो। जो वहां तक पहुंचेगा उससे ऊपर मुस्तफा का मुकाम होगा। तो मीम हटाया, हमद बचा। ये हमद के ज़ैल में आ गई बात, हमद के ज़ैल में। अब वो अलिफ लगाया था, लाम हटाया था, इलाह बना था। अब मीम लगा दो, हा हटा दो। मीम और दाल ये बना मुमिद। मुमिद उर्दू में इस्तेमाल होता है, उर्दू में मुरक्कब। आप कहते हैं मुमिद तो मुआविन, मुमिद कहते हैं मदद करने वाला। या मुल्ला झगड़ रहे हैं, हुजूर से मदद मांगे या ना मांगे? हुजूर को मदद के लिए पुकारें या ना पुकारें? मुल्ला लड़ते फिरते हैं, मुनाजरे करते हैं, और असल में झगड़ा किसी शय का नहीं है। झगड़ा सारा पेट और उसके धंधे का है। पेट का धंधा है, रोटी टुक्कर है, बस और कुछ नहीं है। ये जो 6वां रुकन है ये नहीं टिकने देता, ये 5 पर रहने नहीं देता, टिकने नहीं देता। ये जो 6वां रुकन है, जो बाबा फरीद ने कहा कि 5 रुकन इस्लाम दे, 6वां रुकन टुक। मैंने नहीं कहा, बाबा फरीद ने कहा। ये जिम्मेदारी मेरी है कि कहा उन्होंने। 5 रुकन इस्लाम दे कि 6वां रुकन टुक। 6वां देना 90 ते 5 जांदे मुक्त। मुल्ला के 5 मुक्त गए हैं, इसलिए महज 6 को अपना माबूद बना रखा है। कुल दीन का धंधा बना रखा है बगैर टुक के लिए, इस टुक्कर के लिए, रोटी के लिए। तो मुमिद का माना है मदद करने वाला। उसने फरमाया, लोगों मैंने इस कायनात में तुम्हारी मदद के लिए सैकड़ों असबाब पैदा किए, सैकड़ों जरिए बनाए, सैकड़ों वसाइल बनाए, वो सारे तुम इस्तेमाल करते हो। मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे बोलिए, आप बीमार हो जाएं तो शिफा कौन देता है? जो जिस मसलक से भी ताल्लुक रखता है, मुझे गरज नहीं है, जो आपका अकीदा है वो बताओ। बीमार होते हो तो शिफा कौन देता है? उसने कुरान में अपने नबियों के जरिए हमें तालीम दी, वाइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफीन। जब मैं बीमार होता हूँ तो अल्लाह मुझे शिफा देता है। तो शिफा अल्लाह देता है और उसी के हाथ में है। ये जब बीमार होते हो तो डॉक्टरों के पीछे और क्लिनिकों और अस्पतालों में मारे मारे क्यों फिरते हो? बीमार हो गए, अल्लाह ना करे कोई हो, अल्लाह सबको सेहत दे रखे, शिफा दिए रखे, सलामती अता करे। मगर जब बीमार होते हो तो शिफा तो अल्लाह ने देनी थी। ये अस्पतालों में क्यों जाकर बिस्तरों पर पड़ जाते हो?
یہ آپریشن تھیٹروں میں کیوں لیٹ جاتے ہو؟ صرف خود نہیں، اپنے گھروں کی خواتین کو لے جاتے ہو، آپریشن کرواتے ہو، بے ہوشی کی حالت میں پڑے ہوتے ہیں سارے، محرم نامحرم کا وہ فرق نہیں ذہن میں رہتا، فقط جان پانے اور شفا پانے کے لیے۔ وہاں خدا نہیں یاد آتا کہ شفا خدا نے دینی ہے، مدد فقط اللہ کی ہے۔ وہاں ڈاکٹر کے سامنے بے سود بے ہوش کیوں لیٹ جاتے ہو؟ کیوں گوارا کر لیتے ہو؟ وہاں بیماری اور تکلیف سے نجات کے لیے نہ عقیدہ یاد رہتا ہے، نہ اپنی زبان کا قول یاد رہتا ہے، سب بھول جاتے ہو۔ ذرا سی بیماری آئی بھول گئے اور یاد نہ رکھا کہ کہا کیا تھا۔ یہ سب کچھ وہ یاد کرائے گا جب قیامت کے دن اٹھو گے اور اٹھائے جاؤ گے، وہاں تمہیں پتا چلے گا۔ تم کیا جانتے ہو؟ یہ قیامت تمہارے حساب کتاب کے لیے ہے، تمہارے حساب کتاب کے لیے، اور تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے، اور تم ہو کون؟ تمہارے لیے رب وہ میزانیں بچھائے گا، تمہارے لیے وہ حشر کے میدان میں اتنا مجمع کھڑا کرے گا فرشتوں کا، تم سے حساب لینا۔ یہ جو یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے لکھا نہیں ہے، انہوں نے لکھا نہیں ہے، یہ باخبر نہیں ہے، یہ عادل نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے سارا کچھ لکھا تو یہ مول تول حساب کتاب کس چیز کا؟ قبروں سے اٹھائے جاتے، اپنے اپنے ہاتھوں میں فائل دی جاتی، جیسے اسکولوں میں ریزلٹ ڈے کے موقع پر فائل دی جاتی ہے، اندر سارے پیپر پڑے ہوتے ہیں، باہر اس کی سمری لکھی ہوتی ہے، پاس تو پاس، فیل تو فیل، جو پاس ہے اگلی کلاس میں جائے جنت میں جائے، جو فیل ہے ادھر جائے پچھلی میں دوزخ میں بیٹھے۔ یہ میزان کیا ہے؟ کیا میزان ہے؟ کہتے ہو حضور سے مدد مانگنا فلاں فلاں ہے، آؤ تمہیں بتاؤں۔ پھر ایک بات سنو، دنیا جہان میں پھر لو، جس سوسائٹی میں مرضی چلے جاؤ، لبرل میں چلے جاؤ، ریلیجیس میں چلے جاؤ، ایسٹرن میں چلے جاؤ، ویسٹرن میں چلے جاؤ، سیکولر میں چلے جاؤ، جس میں چلے جاؤ، اسلامک میں، نان اسلامک میں چلے جاؤ، یہ ضابطہ کہیں تبدیل نہیں ہوگا۔ اور کیا ہے؟ بیٹھ جاؤ۔ یہ ضابطہ کیا ہے؟ ضابطہ یہ ہے، لین دین ایک پیمانے میں ہوتا ہے، جس پیمانے میں چیز دی جاتی ہے اسی میں لی جاتی ہے۔ مثلاً آپ سے کسی نے پیسے مانگے 10,000 روپے دیں، آپ نے دے دیے، تو اب یہ گنتی کا پیمانہ ہے، عدد کا۔ کبھی ایسا ہوا کہ واپس کرنے آیا ہو آپ نے کہا ہو یا اس نے کہا ہو کہ یہ 10 کلو پیسے لے لیں؟ کبھی ہوا؟ 10,000 لیے تو 10,000 دے گا، ٹھیک؟ آٹا 40 کلو لیا، آٹا واپس کرنا چاہتا ہے، بارٹر سسٹم ہے، اس میں آٹا واپس کرنا چاہتا ہے تو 40 کلو دے گا یا 40 میٹر دے گا؟ 40 کلو دے گا۔ لین دین کا پیمانہ ایک ہوتا ہے نا۔ اللہ نے جتنی عبادتیں فرض کی ہیں گن کر کی ہیں۔ نمازیں کتنی؟ 5، روزے کتنے؟ 30، حج کتنے؟ 1، زکوٰۃ کتنی؟ 2.5۔ یہ 5، 30، 1، 2.5 عدد ہے نا، تو قیامت کے دن گن کر حساب لے، یہ تولنے کا چکر کیا ہے؟ کبھی نہیں سوچا؟ کبھی بیٹھ کر تنہائی میں بات کر لیں نا رب سے، وہ دور نہیں ہے، قریب ہی ہے، باہر نہیں ہے، اندر ہی ہے، اندر ہی ہے۔ کبھی بیٹھ کے بات کر لو، مولا پلے نہیں پڑی، ہم تو جس پیمانے میں دیتے ہیں اسی میں لیتے ہیں، لین دین ایک پیمانے میں، یہ تو نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ فرض سب کچھ گن کر کیا ہے، حساب تول کر لے گا؟ قیامت والے دن اٹھتے، چلو حساب ہی کرنا تھا مطمئن کرنے کے لیے، وہ کہتا کھولو نامہ ہے اعمال، بتاؤ عمر کتنی ہوئی؟ عمر ہوئی 50 سال، 10 سال نکال دو پہلے وہ فرضیت نماز سے پہلے کا زمانہ، 40 سال ضرب 12 کرو، مہینے نکل آئے، ضرب 30 کر لو، دن نکل آئے، ضرب 5 کر لو، گنو اتنی نمازیں پوری ہیں۔ فرشتے گنتے تو اس کے لیے تو کیلکولیٹر دے کر بٹھایا ہوتا، یہ ترازو دے کر کیوں بٹھایا ہو؟ 50 سال کے روزے تھے،
ہر سال 30 روزے رکھنے تھے، گنو 5 دیے 1500 پورے ہیں، گنو ہاں مولا گنے ہیں، کہتا آگے گزار دو جنت میں۔ حج ایک کرنا تھا کر لیا بھیج دو۔ زکوٰۃ ہر سال 2.5% دیکھو اس کی پراپرٹی کتنی تھی قابل زکوٰۃ، نصاب کتنا تھا، پورا ہے 2.5، ہاں دے دو آگے بھیج دو۔ ارے مولا فرض سب کچھ گن کر کیا ہے، حساب توڑ کر کیوں لے گا؟ اس نے کہا آؤ تمہیں بتاتا ہوں، تمہارے ذہنوں سے خناس نکالنے کے لیے، تمہارے ذہنوں سے شیطان کے وسوسے نکالنے کے لیے، نفس کے وہم نکالنے کے لیے، تم میں سے بہت سارے ہوں گے دنیا میں، اور ہم نے دیکھا ہے، ہم نے پڑھا ہے، گزرے ہیں، ہوتے رہیں گے، جو یہ کہتے ہیں کہ امتی عبادات میں نمازوں میں کوئی امتی نبی سے آگے بڑھ سکتا ہے، نبی سے آگے کیسے؟ آقا کی زندگی میں نماز فرض ہوئی ہے اعلان نبوت کے 10ویں سال، عمر مبارک 50 سال ہو گئی تھی، شب معراج نماز فرض ہوئی، تو آقا کی زندگی میں حیات ظاہری میں نماز کی فرضیت کا زمانہ ہوا 13 سال۔ کتنا؟ 13 سال۔ اب بعد میں ساتھ اور مسلمان ہو جانے والے لوگ جو فتح مکہ پر اس کے بعد ہوئے، بچپن تھا، ان کی عمریں 100 سال ہوئی، تو ان کی زندگی میں فرضیت نماز کا دور 90 سال گزرا، 80 سال گزرا۔ ایسے لوگ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، تربیت اچھی تھی، ساری زندگی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، وہ 90 سال کی نمازیں لے کر آئیں گے۔ تو نبی کے پاس 13 سال کی بات تھی، امتی کے پاس 90 سال کی۔ شیطان ذہن میں فطور بھرتا ہے، خناس آتا ہے۔ اس نے کہا سنو، اس لیے فرض گن کر کی ہے، حساب گن کر نہیں تول کر لوں گا۔ تم کیا جانو تمہاری نمازوں اور جو میرے محبوب ہیں ان کی نمازوں کا، عبادت و بندگی کا عالم کیا؟ تیری 100 سال کی نمازیں ایک طرف، میرے مصطفیٰ کی خالی نیند ایک طرف ہے۔ یہ میں جذبات میں کوئی شے نہیں کہہ رہا، بانداز جذباتی انداز میں کہہ رہا ہوں، جذبات کے مغلوب ہو کر نہیں کہہ رہا، یہ بات سمجھ لیں۔ مصطفیٰ ہم سو جائیں تو وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ ہائے ہائے، ہم سو جائیں وضو ٹوٹ جاتا ہے، طہارت زائل ہو جاتی ہے، مصطفیٰ سو جائیں طہارت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے کہ ہماری نیندیں غفلت ہیں، مصطفیٰ کی نیندیں قربت ہیں۔ ہماری نیندیں ہمیں اپنا آپ بھلا دیتی ہیں، مصطفیٰ کی نیندیں مصطفیٰ کو رب سے ملا دیتی ہیں۔ اس لیے کسی گمان میں نہ رہنا، گنتیوں کے چکر میں نہ رہنا۔ ممکن ہے گنتیوں میں تمہیں بہت کچھ دکھائی دے، جب اٹھ کر آؤ تول میں ایک ذرہ نہ ہو، اور کوئی کسی کا ایک سجدہ ہو وہ دوسروں کی عمروں کی عبادتوں پر بھاری ہو۔ بات سمجھے؟ تو قیامت کا دن میرے آپ کے حساب کتاب کے لیے نہیں ہوگا۔ جب قیامت کے دن اٹھیں گے، پڑھو احادیث مبارکہ، ایک دو نہیں، درجنوں ہزاروں سینکڑوں احادیث، اور اس پر حضور شیخ الاسلام کی ایک پوری کتاب ہے شفاعت پر، پڑھیے احسن الشفا، صرف احادیث مبارکہ کی 200-250 احادیث صرف شفاعت کے عنوان سے اکٹھی کر دی۔ احسن الشفا، احسن الثنا فی اثبات الشفا، عربی کی کتاب، صرف احادیثیں ہیں، ترجمہ بھی ساتھ ہے۔ ارے جب قیامت کے دن اٹھو گے، سب کا حال ایک جیسا نہیں ہوگا۔ کوئی نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، نور کا لباس ہوگا، نور چہروں سے چھن رہا ہوگا، کوئی اندھیروں، تاریکیوں اور پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ یہ جو پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھیں گے اچھا اب کیا ہوتا ہے۔ وقت گزرنے لگے گا، زمانہ بیت جائے گا، کوئی پوچھے گا ہی نہیں کون ہو، کدھر سے آئے ہو، پوچھے گا ہی نہیں، کھڑے رہیں گے۔ جب وقت گزر جائے، 50,000 سال کا ایک دن ہے، اگر ایک پہر بھی کھڑا رکھے تو ذرا حساب کر لینا، 50,000 سال کا جو دن ہے اس میں ایک پہر بھی کوئی 15,000 سال بنتے ہیں۔ ایک پہر بھی کھڑا رکھا تو 15,000 سال گزریں گے۔ اب کھڑے ہو کر تھک جائیں گے، کوف اور بیداری سے ذہن پر بوجھ ہوگا، اذیت ہوگی، پھر آپس میں مشورہ کریں گے،
آج اللہ کا غضب اپنے عروج پر ہے. ان کے لیے غضبناک ہوگا پردے سے اوپر جن کو نور کے ممبروں پر بٹھایا ہوگا، ان کے ساتھ رحیم اور شفیق ہوگا، ان کو جلوے دکھا رہا ہوگا. وہ کہیں گے اللہ کا غضب اپنے اس دن پوچھے گا. اس دن ایک دن کے لیے کہا کہ میں پوچھوں گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی حکومت ہے، بتاؤ. چپ ہوں گے. اللہ فرمائے گا خود کہ اس کا جواب دیا جائے گا للہ الواحد القہار، آج قہر والے تنہا رب کی حکومت اور ملک سلطنت ہے. چپ ہوں گے، گونگے ہوں گے. کہیں گے کوئی راستہ نکالیں، اس عذاب سے، انتظار کے عذاب سے تو جان چھوٹے نا. تو کہیں گے کیا کریں؟ مشورہ کرے گی مخلوق، ایک نتیجے پر پہنچیں گے. آج اللہ کا قہر، اللہ کا جلال اپنے جوبن پر ہے. ہمت نہیں ہے جا کر کوئی بات کرے. اللہ کی بارگاہ میں بات کرنے کے لیے کوئی شفیع اور کوئی وکیل ڈھونڈو. تو بابا ہم پشتو بول رہے ہیں، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں جو کام وہاں جا کر مجبوری میں کرنا ہے یہاں سے کر کے کیوں نہیں لے جاتے ہو؟ اہتمام کر کے کیوں نہیں لے جاتے؟ وہاں جا کے تو موقع نہیں ملے گا نیکیوں کا. مگر اللہ کہے گا چلو کرنے دو. جائیں گے حضرت آدم کے پاس، ہماری شفاعت کریں. وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، میں نہیں کر سکتا. نوح کے پاس، عیسیٰ کے پاس، موسیٰ کے، سب کے پاس جائیں گے. حدیث میں ذکر تو 7-8 کا ہے. میرا گمان یہ ہے سارے دروازوں سے گھومیں گے، سارے دروازوں سے. اور وہ ایسا رب ہے، ایسا کریم، شفقت بھی بے انتہا کرتا ہے، اور جو حق دھرم ہوں ان کو سبق بھی پورا سکھاتا ہے. وہ سارے دروازوں پہ گھومنے دے گا اور سب سے آخر میں حضور کے پاس آئیں گے اور کہیں گے ہم مر گئے، کوئی حساب ہی نہیں لے رہا، پتہ نہیں جانا کدھر ہے، تو ٹھکانا تو پتہ چلے. سارے کہیں گے اذهبوا الی غیری، حضور فرمائیں گے انا لہا، اب ٹھیک جگہ پر آئے ہو. اور اللہ اتنی عقل مت نہیں دے گا کہ سیدھے حضور کے پاس جائیں. کیوں؟ بغیر محنت کے اور انکار سنے بغیر اقرار ہو جائے تو قدر نہیں ہوتی. 1.25 لاکھ دروازوں سے انکار سنوا کر، گھما پھرا کر جب مصطفیٰ کے دروازے پر لائے گا پھر پتا چلے گا مصطفیٰ کی اہمیت کیا ہے. آقا فرمائیں گے میں کرتا ہوں نا تمہاری بات. آج جب خدا سامنے نہیں ہے، ہر کوئی منہ اٹھا کے کہتا ہے براہ راست جائیں گے، ڈائریکٹ بات کریں گے. قیامت کے دن جب اپنی شان کے لائق پردے کے پیچھے سے ہی مگر جلوہ گر ہوگا، ہر کسی کو پتا ہوگا وہاں ہے، کسی کی ہمت نہیں ہوگی اس وقت جا کر ڈائریکٹ بات کرے. یہ آج اس دنیا کے فتنے ہیں، اس دنیا کے. حضور جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائیں گے، سجدہ ریز ہوں گے. رب کی بارگاہ سے صدا ہوگی، اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، سونیا سر اٹھا، سر اٹھا. اور استاذی المکرم حضور شیخ الاسلام نے ترجمہ کیا، اللہ فرمائے گا ارفع راسک، سونیا مکھڑا تو دکھا، سجدے میں سر نیچے ہوتا ہے. ارفع راسک لفظی کتابی ترجمہ ہے چہرہ اٹھا، حبی قلبی ترجمہ ہے سونیا مکھڑا تو دکھا. اور اللہ فرمائے گا حبیب سل، حبیب مانگ، توسا دیا جائے گا. حبیب کل تسمع لک، حبیب زسمع لک، حبیب بول سنا جائے گا. بشفا تشفا، حبیب شفاعت کر، تیری شفاعت قبول کی جائے گی. اور سب سے پہلا جو سوال آقا اللہ کی بارگاہ میں کریں گے، سنیں اس کے بعد پلٹتا ہوں، بس اسی پر رکھوں گا. حضور پر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا اجل حسابہم، مولا پریشان کھلوتے نہیں نہ حساب تو شروع کر دے. تم کہتے ہو قیامت تمہارے حساب کتاب کے لیے، تمہارا حساب کتاب بھی مصطفیٰ کی شفاعت اور سفارش سے شروع ہوگا. حضور کی سفارش کے بغیر حساب کتاب قیامت کا نہیں شروع ہوگا. کسی نے کیا خوب بات کہی، فقط اتنا سبب ہے ان عقاب یوم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. تو ہم ممید، اس نے فرمایا یہ کیسے پھرتے ہو، میرا محبوب نہیں مدد کرنے والا، ڈاکٹروں سے مدد لے لیتے ہو. علم کون دیتا ہے بولیے؟
بولیے، علامہ آدم الاسماء کلھا، آدم کو سارا علم کس نے سکھایا؟ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو جو کچھ سکھاتا ہے کون سکھاتا ہے؟ اللہ۔ جب علم سارا اللہ سکھاتا ہے تو یہ بچوں کو لے کر مدرسوں سے لے کر سکولوں تک کیوں بھاگتے پھرتے ہو؟ بیمار ہو جاؤ تو اللہ کے سامنے گرو شفا دے دے، بچوں کو علم سکھانا ہو خدا کی بارگاہ میں جھکو، مولا اسے علم دے دے، کوئی پیسوں تکے کی ضرورت پڑ جائے مدد کرنے والا اللہ ہے، کسی پڑوسی کسی دوست رشتہ دار کے پاس کیوں جاتے ہو؟ بھئی پریشانی آ گئی ہے 10-20 ہزار روپیہ دے دے، اللہ نہیں دے سکتا؟ اس سے کیوں نہیں مدد مانگتے؟ کہیں کھڑے ہو پریشانی کے حال میں اور تمہیں کچھ آنے جانے کے لیے ذریعہ نہیں مل رہا، یہ لفٹیں کیوں مانگتے پھرتے ہو؟ مجھے وہاں تک چھوڑ دے، اللہ سے کہو، وہ ایک لمحے میں فرشتوں کے ذریعے جہاں چاہے، اپنے امر کے ذریعے جہاں چاہے پہنچا دے گا۔ یہ ساری مدد قبول کرتے ہو اور حضور کی مدد کی دفعہ کوئی مروڑ اٹھتے ہیں۔ اب سنیے، اس دنیا میں یہ عالم اسباب ہے، اس میں مدد کے 100 طریقے اور انسان کی 100 ضرورتیں ہیں جس کے لیے اس نے اسباب پیدا کیے ہیں۔ اسباب، یہ عالم اسباب ہے۔ علم دیتا وہی ہے، استاد کو سبب اور ذریعہ بنایا، شفا دیتا وہی ہے، ڈاکٹر اور دوائی کو ذریعہ اور سبب بنایا۔ اس دنیا میں انسان کی سب سے بڑی ضرورت، سب سے بڑی حاجت اور سب کی سے بڑی مدد جس کی اسے تمنا تھی وہ ہدایت ہے۔ شفا کے بغیر بندہ بیماری میں بھی مر جائے، عقیدہ درست ہو تو اگلی زندگی سنور گئی۔ علم نہ بھی سیکھا، نہ پڑھا، ان پڑھ رہا، عقیدہ درست رہا، ایمان رہا تو اگلی زندگی سنور گئی۔ ہدایت کے بغیر نہیں سنورنے والی۔ سب سے اعلیٰ ضرورت، سب سے کڑی ضرورت انسان کی وہ ہدایت تھی۔ اس نے جب ہدایت دینا چاہی، مجھے اور آپ کو نہیں مخاطب کیا، ہدایت کا جتنا سامان تھا مصطفیٰ کو دیا اور دے کر بھیجا اور اپنے محبوب کو باخبر بنایا، خبر دی اور خبر دے کر ساری فرمایا، اے باخبر تو ان بے خبروں کے پاس جا اور ان سارے بے خبروں کو میرے ہونے کی خبر دے دے۔ حبیب یہ سارے باتیں دکھاتی، گمراہی، ضلالت، جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، کفر و شرک کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ حبیب نے ہدایت کا نور دینا چاہتا ہوں، دیتا میں ہوں، پہنچا ان تک تو دے۔ ہدایت سے بڑی مدد کوئی نہیں اس دنیا میں۔ وہ جو سب سے اعلیٰ صورت ہے انسان کی مدد کی، وہ مصطفیٰ کے ذریعے دی ہے۔ اسی مصطفیٰ کو کہتے ہو کہ حضور کی مدد درست نہیں اور آقا سے مدد مانگنا درست نہیں؟ اگر حضور سے اس دنیا میں مدد مانگنا ضروری نہیں ہے، یہ اس کو زیب دیتا ہے جو براہ راست اللہ کے سوا اپنی مدد کے سارے اسباب اور راستے اس دنیا میں پہلے بند کر دے، انکار کرے۔ اور میں کہہ رہا تھا یہ بات کہ بھائی یاد رکھیے، یہ دنیا عالم اسباب ہے، یہ تربیت کی ایک بات ہے، یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ یہاں پر اس نے سبب بنائے ہیں، ان سبب اسباب کو اختیار کیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آخر زمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آسمانوں سے اتریں گے، وہ زندہ حالت میں اٹھا لیے گئے نا، سب کو پتا ہے۔ جب حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے تو ان کی نصرت کے لیے وہ آسمانوں سے اتارے جائیں گے۔ جب وہ زمین پر اتارے جائیں گے تو چوتھے آسمان سے اتریں گے، نازل ہوں گے اور دمشق کی ایک جامع مسجد کے مینار کے اوپر آ کر اتریں گے۔ لوگ نیچے کھڑے ہوں گے استقبال کے لیے، تو وہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے سیڑھی لگاؤ تاکہ میں نیچے اتروں۔ چوتھے آسمان سے آ جائیں گے، چوتھے آسمان سے، یہ 20-30 فٹ اونچے مینار پر، اور یہاں آ کر کہیں گے سیڑھی لگائیں۔ لوگ بھی کہیں گے اوپر سے آ گئے اور کہیں گے ہاں وہ اس کا جہان امر تھا، اس نے اپنے امر سے پہنچا دیا۔ یہ عالم اسباب ہے، سیڑھی کا سبب لگاؤ تاکہ نیچے آؤ، پھر نیچے آئیں گے۔ تو یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ ان اسباب میں جو انسان کی مدد کے لیے اللہ نے قائم کیے، اللہ کی مدد کا سب سے بڑا سبب، سب سے بڑا مظہر ذات مصطفیٰ ہے۔ ممد ہو گیا۔ اب میم اور ہے دونوں اتار دیں، 2 حرف بچے، مد۔ کیا بچا؟ مد۔ یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، مرکب۔
یہاں پر معاشرتی علوم وغیرہ میں جغرافیہ کا سبجیکٹ ہو اور سمندروں کا ذکر ہو تو وہاں ہوتا ہے سمندروں کے حوالے سے مد و جزر. سنا کبھی مد و جزر؟ جب سمندر کی لہریں اپنی انتہائی اونچائی کو پہنچتے ہیں تو یہ حالت مد ہوتی ہے، اور جب نیچے آ جاتی ہیں یہ جزر. مد کہتے ہیں بلندی کو. کس کو؟ بلندی کو. مد کہتے ہیں رفعت کو، اونچائی کو. اس نے اپنے محبوب کے نام کے اندر حضور کی ایک اور شان چھپائی. فرمایا میرا مصطفیٰ شان مدیت کا امین ہے، شان مدیت کا حامل ہے. فرمایا اس دنیا میں ایک سے ایک دوسرے سے اونچا، بلند اور رفیع ہے، مگر جہاں جا کر ساری بلندیاں، ساری اونچائیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس سے اوپر میرے مصطفیٰ کی اونچائی شروع ہوتی. میرا مصطفیٰ عالم خلق میں سب سے بلند اور عرفہ و اعلیٰ مقام پر ہے. مصطفیٰ سے اوپر فقط میں ہوں، باقی ساری کائنات اور مخلوقات مصطفیٰ سے نیچے ہے. پھر یہ عربی زبان کے اعراب میں سے بھی ایک حرکت ہے. آپ زبر زیر پیش جزم پڑھتے ہیں نا، انہی میں ایک مد بھی ہوتی ہے. مد یہ کرتی ہے جس حرف پر آ جائے اس حرف کو دوسرے حروف سے نمایاں، اونچا اور الگ کر دیتی ہے، اسے بلند کر دیتی ہے. آپ سورہ فاتحہ کا آخری لفظ کیا پڑھتے ہیں؟ وَلَضَّالِّينَ. یہ جو دعا کو لمبا کرتے ہیں وَلَضَّالِّينَ کیوں کرتے ہیں؟ اس کے اوپر مد ہے. مد نہ ہو تو آپ پڑھیں گے وَلَضَّالِّينَ. دعا ڈائریکٹ شد کی بنا پر لام سے ملے گا، مگر آ گئی اس پر مد. مد اس سے پہلے اس کو نمایاں کرے گی. ہائے ہائے ہائے، اس کو نمایاں کرے گی. اور جو قرات و تجوید پڑھے ہوئے لوگ ہیں جانتے ہیں کہ 3 سے لے کر 7 حرکات جتنا طویل کرتی ہے. زبر کے مقابلے مثلا یہاں زبر ہے تو ایک زبر کی جتنی ادائیگی ہے اس کے مقابلے میں 3 سے لے کر 7 گنا طویل کرتی ہے. 7 گنا اس حرف کو بڑھا دیتی ہے جس کے اوپر مد آ جائے. وہ فرماتا ہے لوگوں میں نے اپنے مصطفیٰ کو شان مدیت عطا کی ہے، آؤ تم میں سے جو اونچائی، بلندی، رفعت کا طالب ہو، آؤ مصطفیٰ کی شان مدیت کے نیچے آ جاؤ. جو مصطفیٰ کی شان مدیت کے نیچے آ گیا وہ دوسروں سے اونچا ہو گیا. ساری اونچائیاں دہلیز مصطفیٰ سے پھوٹتی ہیں، ساری بلندیاں مصطفیٰ کے قدموں سے پھوٹتی ہیں. رفعتیں ساری مصطفیٰ کی دہلیز کا صدقہ. اب یہ میم بھی اتار دیں، ایک حرف رہ گیا. مد میں سے میم اتارا، پیچھے ایک حرف بچا، کیا؟ دال. یہ جو حروف تہجی کا ایک حرف ہے دال، یہ ایک لفظ بھی ہے بامعنی. اس کا معنی ہے دلیل. کیا؟ آخری بات ہے، بڑی بازاؤ ہے. دلیل ادبی انداز میں اگر بیان آپ کریں کوئی آدمی تو آپ کہیں گے یہ باہر پھیلی ہوئی ہر طرف جو تاریکی ہے، اندھیرا ہے، یہ رات کے ہونے پر دال ہے. یہ دلیل ہے کہ اس وقت رات ہے. آپ اندر کمرے میں بیٹھے ہیں، باہر دھوپ دکھائی دے رہی ہے تو آپ کہیں گے یہ باہر پھیلی ہوئی دھوپ سورج یا دن کے ہونے کی پر دال ہے، دلیل ہے. دال کہتے ہیں دلیل کو. جب آخری ایک حرف رہ گیا اس میں سے مفہوم دلیل نکلا. اس نے کہا میرا محبوب دال ہے، دلیل ہے. مولا کس شے کی؟ اس نے فرمایا سیرت مصطفیٰ کو دیکھو. میرا محبوب کو صفا پر کھڑا تھا، میرے حکم سے اہل مکہ کو بلایا، قریش آئے. میرے محبوب واقعہ آپ نے سنا ہے، تفصیل نہیں بیان کر رہا. جس نے کہا پیچھے اگر کہوں ایک فوج ہے تو کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا مان لیں گے. کہا کیوں مان لو گے؟ کہا اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. حضور نے فرمایا جس طرح میرے کہنے پر اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر فوج کو مان لو گے، میرے کہنے پر اسی طرح اللہ کو مان لو. انہوں نے کہا نہیں یہ بات اوکھی ہے، یہ اتنی آسان بات نہیں اور درست ہے. انہوں نے کہا آپ جس خدا کو منوانا چاہتے ہیں ذرا دکھائیے. حضور نے کہا تم دیکھ نہیں سکتے، سنوائیے، سن نہیں سکتے، سمجھائیے کا سمجھ نہیں سکتے. جو سمجھو میں آ گیا پھر خدا کیسا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا
جب ان میں سے کوئی بات بھی آپ نہیں کرتے تو پھر اس کے ہونے پر کوئی دلیل دیں، کوئی دلیل دیں جس سے عقل مطمئن ہو اور ذہن و قلب ماننے کو تیار ہو کہ کوئی خدا ہے۔ یہ کوئی آسان بات تھی؟ جھوٹا سچا جس کا جو بھی عقیدہ ہے وہ اس پر سچا جانکاری ہے، جس کو خدا مانتا ہے اس کو دل سے مانتا ہے۔ ہندو اگر مورتیوں کے سامنے جھکتے ہیں تو دل سے جھکتے ہیں، وہ ان کا عقیدہ ہے۔ آپ کو غلط دکھائی دیتا ہے، ان کو غلط نہیں دکھائی دیتا۔ آپ اپنے خدا کے لیے، اپنے دین کے لیے جس طرح مرتے مارتے ہیں وہ بھی مرتے مارتے ہیں، وہ بھی قربانیاں دیتے ہیں۔ تو جو جس عقیدے پر ہوتا ہے اس پر سچا جان کر ہوتا ہے، تو اپنے خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا ماننا، اور پھر عجیب بات یہ دکھائی دینے والے خداؤں کو چھوڑ کر دکھائی نہ دینے والے کو خدا ماننا، کوئی آسان بات تھی؟ انہوں نے کہا دلیل دیں۔ جب انہوں نے کہا دلیل دیں کہ کوئی خدا ہے، وجود باری پر دلیل مانگی ہے، اللہ کے ہونے پر دلیل مانگی۔ حضور نے چاند دو ٹکڑے نہیں کیے، سورج کو الٹا نہیں پھرایا، اپنی انگلیوں سے چشمے نہیں جاری کیے، پتھروں سے کلمہ، جتنے معجزات ہوئے بعد میں کوئی نہیں دکھایا۔ یہ سارے دلائل نبوت تھے، یہ نبوت کی دلیلیں تھی۔ کہا مجھے مان لو میں نبی ہوں، کہا دلیل دیں، کہا کیا جو چاہو، انہوں نے کہا چاند دو ٹکڑے کر دیا، یہ دلیل نبوت تھی۔ اس درخت کو بلائیں یہ آ جائے تو مان لو، پیغام بھیجا بلا لیا مان لیا، یہ نبوت کی دلیلیں تھی۔ اس وقت زیر بحث موضوع نبوت نہیں تھی، وجود خدا تھا، اللہ کا ہونا تھا۔ انہوں نے دلیل نبوت کی نہیں، اللہ کے ہونے کی مانگی تھی۔ اس سے پہلے بھی انبیاء سے مانگی جاتی رہی، وہ بھی دلیل دیتے رہے۔ اگلا نبی آتا نئی دلیل دیتا، فرمایا حبیب تیرے بعد کسی نے نہیں آنا، اب ایسی دلیل دینا چاہتے ہیں جسے قیامت تک نہ کوئی چھٹلا سکے نہ کوئی رد کر سکے۔ تیرے بعد نبی کسی نے نہیں آنا۔ حضور نے نگاہ اٹھائی، مولا تیرے ہونے پر دلیل مانگ رہے ہیں، مجھے سچا مان لیا تیرے ہونے پر دلیل۔ تو اللہ نے فرمایا حبیب پھر انتظار کیوں کرواتا ہے، کہہ دو ان سے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، لوگوں 40 سال کی بھرپور معاشرتی زندگی تم میں گزار کر آیا ہو، جنگلوں سے نہیں آیا، غاروں سے اٹھ کر نہیں آیا، خلوتوں میں گزار کر نہیں آیا، میری زندگی تم سے مخفی نہیں ہے، میری پوری زندگی کھلی کتاب کی مانند تمہارے سامنے ہے۔ میری کتاب حیات کا ایک ایک ورق پڑھو، ایک ایک سطر پڑھو، مجھے دودھ پیتے بچے کے روپ میں دیکھو، میرا بچپن دیکھو، لڑکپن دیکھو، شباب و جوانی دیکھو، مجھے تاجر کے روپ میں دیکھو، بیٹے کے روپ میں دیکھو، مجھے بکریاں چرانے والے کے روپ میں دیکھو، شوہر کے روپ میں دیکھو، باپ کے روپ میں دیکھو، ذمہ دار شہری کے روپ میں دیکھو، منصف کے روپ میں دیکھو، مجھے صرف ہر روپ میں دیکھو، میری پوری زندگی کو ہر زاویے سے دیکھو، مجھ میں عیب نظر آئے تو اس کے ہونے کا انکار کر دینا۔ اور یہ بھی سنیے، لوگ بحثیں کرتے پھرتے ہیں، کتابیں چھاپتے پھرتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 40 سال سے پہلے پتہ نہیں تھا۔ تعجب کی بات ہے، وہ جو اعلان نبوت سے پہلے والی زندگی ہے من قبل ہی، اسی کو رب اپنی توحید کی دلیل بنا رہا ہے، اپنے ہونے کی دلیل بنا رہا ہے، من قبل ہی، پہلے کی زندگی آج کی نہیں۔ تو حضور نے چیلنج دیا، مجھ میں عیب نظر آئے تو اللہ کا انکار کر دینا۔ آخری جملے ہیں، ذہن میں ہو سکے کہیں محفوظ کیجئے گا۔ جب حضور نے یہ چیلنج دیا اور ان کے سامنے حضور پلے بڑے تھے، چھپا ہوا تو کچھ نہیں تھا، مخفی تو کچھ نہیں تھا، حضور نے کہا مجھ میں عیب نظر آئے اللہ کا انکار کر دینا۔ کافر تھے، مانا یا نہیں مانا یہ اپنے نصیب اور اختیار کی بات تھی، مگر کافر ہو کر ذات مصطفیٰ میں کوئی عیب تلاش نہ کر سکے، اس سے آگے نہیں کہا کرتے۔ اتنا جملہ یاد رکھ لینا اگر ہو سکے، کافر تھے
مگر کافر ہو کر حضور کی ذات میں کوئی عیب تلاش نہیں کر سکے۔ پھر وقت گزرنے لگا، حضور ان کو سمجھانے کے لیے ان کے بتوں میں 100 عیب نکالتے ہیں، سمجھانے کے لیے، چڑھانے کے لیے نہیں، چڑھانے کے لیے نہیں۔ ہمارا یہ بھی ایک المیہ ہے، یہ میں اپنے آپ سے، اپنے گھر سے بات کر رہا ہوں، اپنے گھر والوں سے بات کر رہا ہوں، کہ ہم دوسروں کو چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس انتہا کی مجھے اس سے گھٹیا فعل دینی زندگی میں دکھائی نہیں دیتا کہ ہم حضور پر درود و سلام جیسے اعلیٰ عمل کو جب کسی کے چڑھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو اس سے زیادہ گھٹیا بات کوئی نہیں۔ درود و سلام کسی کو چڑھانے کے لیے نہ پڑھا کرو، جلانے کے لیے نہ پڑھا کرو، ستانے کے لیے نہ پڑھا کرو۔ اور میں آپ کو، وقت نہیں ہے، میں آپ کو سنت مصطفیٰ سے یہ بات بتا رہا ہوں، جو جس بات سے چڑھتا ہے اس کے سامنے اس بات کا ذکر نہ کیا کرو، اس بات کا ذکر چھوڑ دو، اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا رویہ بناؤ۔ جس بات سے چڑھتا ہے، حتیٰ کہ کوئی آپ کے رب کا نام لینے سے چڑھتا ہے تو رب کا نام لے کر چڑھاؤ نہیں، اس ذکر کو ذرا سائڈ پہ رکھو، اس کے ساتھ اتنے پیار اخلاق سے پیش آؤ، وہ آپ کے پیار اور آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر آپ کے رب کو مان لے، آپ کی بات کو مان لے، آپ کے طرز عمل کو مان لے۔ تو حضور ان کے بتوں کی 100 برائیاں، 100 عیب، کمیاں بیان کرتے، دیکھو یہ چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، مٹی نہیں جھاڑ سکتے، مکھی نہیں اڑا سکتے۔ کسی کافر نے کبھی یہ نہیں کہا ہمارے بت تو پڑے ہیں سامنے، آپ 100 عیب نکال رہے ہیں، اپنے خدا کو چھپا رکھا ہے، اپنا خدا سامنے لائیں نا، پھر ہم دیکھیں۔ بات بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ عقل کہتی ہے نا، کسی کافر نے نہیں کہا، کبھی نہیں کہا، اور آج تک بھی نہیں کہا، کہہ بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ یہ بات یہ نہیں کہ ان کے ذہنوں میں آتی نہیں، آتی تھی، مگر ذہن میں جب سر اٹھاتی، زبان پر آنے سے پہلے آگے ایک ناقابل عبور رکاوٹ تھی، اور وہ رکاوٹ کیا تھی؟ حضور نے فرمایا اللہ کے ہونے پر میں دلیل ہوں، مجھ میں عیب نظر آئے اللہ کا انکار کر دینا۔ اب وہ کہنا چاہتے تھے کہ اپنے رب کو سامنے لاؤ تاکہ ہم دیکھیں تمہارا رب کیسا ہے، کیا اس لیے نہیں پاتے تھے کہ اس نے کہا میں اس کے ہونے کی دلیل ہوں، اور یہ کہتا ہے میں بندہ ہوں، جس کا بندہ ایسا ہے اس کا رب کیسا ہوگا۔ وہ اس لیے نہیں کہہ پاتے تھے، پہلے اس میں تو کوئی عیب ڈھونڈ لیں، پھر اس کے بنانے والے میں کسی عیب کا امکان ہو، جس کا بنایا ہوا ایسا ہے بنانے والا کیسا ہوگا۔ لوگوں پیغام کے طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ حضور کا کردار ایسا تھا کہ لوگوں نے کردار مصطفیٰ کو دیکھ کر خدائے مصطفیٰ کو مان لیا۔ حضور کے ذمے خدا کو منانا تھا، منوانا تھا، خدا پر ایمان قائم کروانا تھا، یہ مشن آقا کو دے کر بھیجا۔ بولیے حضور جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو اپنے اس مقصد میں کامیاب گئے یا ناکام؟ کامیاب گئے۔ اب ہمارے ذمے خدا کو منوانا نہیں ہے، مصطفیٰ کو منوانا ہے۔ طریقہ وہی، سنت وہی۔ اگر حضور نے خدا کو دکھا کر منوایا تھا تو ہم بھی حضور کو دکھا کر منوائیں گے، سنوا کر منوایا ہم بھی سنوا کر منوائیں گے، سمجھا کر منوایا ہم بھی سمجھا کر نہیں۔ حضور نے خدا کو کیسے منوایا؟ خود کو دکھایا تھا، خدا کو منوایا تھا۔ کافروں نے گواہیاں دی، ایسا کردار۔ میں معافی چاہتا ہوں تھوڑا سا طویل ہو گیا، اگلے 2-4 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، مگر یہ میری گفتگو کا لبے لباب مغز اور نچوڑ ہے، خلاصہ ہے۔ حضور نے اپنا آپ دکھایا، اور کافروں کا حضور پر اعتماد کا عالم یہ تھا۔ شب ہجرت جب حضور گھر سے نکلے چلے ہیں، باہر کافر آپ کو معلوم ہے حضور کو شہید کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا، کس لیے؟ امانتیں واپس کر کے آنا۔ امانتیں کس کی تھیں؟ حضرت ابو بکر کی تھی؟ بولیے۔ حضرت عمر کی تھی؟ حضرت عثمان کی تھی؟ نہیں،
یہ انہی اہل مکہ کی امانتیں تھیں جو مصطفیٰ کو شہید کرنا چاہتے تھے. عداوت اتنی کہ شہید کرنا چاہتے ہیں، اعتماد اتنا اپنی امانتیں اسی کے پاس رکھواتے ہیں. اے افراد امت مسلمہ، آج دنیا میں ہماری ذلت و رسوائی کا سبب نماز روزوں کی کمی نہیں ہے، تسبیح کی کمی نہیں ہے، حج عمروں کی کمی نہیں ہے. ہمارے ہاں جو کمی جس نے دنیا میں ذلیل و رسوا کروا دیا ہے وہ کردار کی کمی ہے، وہ معاملات کی کمی ہے، وہ آقا کی سیرت کے ساتھ تعلق کی کمی ہے. ان میں کوئی عیب دکھائی نہیں دیتا تھا، ہم میں کوئی اچھائی دکھائی نہیں دیتی. چوری، بددیانتی، جھوٹ، دجل و فریب، دھوکہ دہی، سب کچھ ہمارے اندر دکھائی دیتا ہے. بولیے ایسا ہے یا نہیں ہے؟ پورا بازار گھوم جاؤ، خالص شے نہیں ملتی. بورڈ لگے ہوں گے خالص خالص خالص، کئی شے نہیں ملے گی. ناپ تول میں کمی ملے گی، ایک دوسرے سے دھوکہ بددیانتی ملے گی. کردار یہ ہے. ان کو دیکھا تھا تو مکہ والوں نے اور قریش نے اور کافروں نے کہا تھا جس کا نبی ایسا ہے وہ خدا کیسا ہوگا. ہمارا معاملہ الٹ ہے. وہ جو خاکے بناتے ہیں، توہین کرتے ہیں، حضور کی بے ادبیاں کرتے ہیں، ان میں سے کسی نے حضور کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا. مکہ والوں نے خدا کو دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا. انہوں نے مصطفیٰ کو دیکھ کر خدا کو مان لیا تھا، اسے اپنا رب مان لیا تھا. حضور کا کردار اتنا اچھا تھا. ہمارا کردار اتنا گھٹیا ہے کہ جو دیکھتا ہے ہمیں وہ یہ کہتا ہے جس کی امتی ایسے ہیں. میں نہیں کبھی کہہ پاؤں گا یہ بات، اگلا جو ایسا نہیں کہہ پاؤں گا. وہ تمہارے نبی کے متعلق بدگمانی کرتے ہیں ہمارا کردار دیکھ کر. اگر چاہتے ہو تمہارے نبی کی عزت دنیا میں کی جائے اور کوئی تمہارے مصطفیٰ کی طرف، رسول کی طرف انگلی نہ اٹھائے تو خدا کے لیے اپنا معاشرتی کردار درست کرو، لین دین درست کرو، دوسروں کے حقوق ادا کرو، اور اس کی ابتدا اپنے گھر سے کرو. اپنے گھر سے جو جتنا قریب ہے اس کا تم پر اتنا زیادہ حق ہے. اپنے ماں باپ کا حق دو. ہمارا حال یہ ہے، 4 پیسے آ جائیں پڑ جائیں تو ماں باپ کو دھتکارنے لگتے ہیں. وہ ابا تینوں کی پتا، ابے کو کہنے، ابا جی کو کہنے ابا تینوں کی پتا. اور تم پرانے زمانے کا آدمی ہے اور تجھے پیدا کرنے کا سبب بنا تیری پیدائش کا، تجھے جمایا، تجھے پالا، پڑھایا، جو کچھ کر سکتا تھا کیا. اب اپنے آپ پر کھڑے ہونے کے قابل ہو گیا تو اسی ابے کو کہتا ہے تینوں کی پتا. باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے. جو خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ باپ کو راضی کرے، جو جنت پانا چاہتا ہے وہ ماں کے قدموں میں جھکے. یہ ماں باپ، اور سن لے میں یہ جملہ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. آقا علیہ السلام حیات ظاہری سے پردہ فرما گئے. اب اس حال میں روئے زمین پر مشرق سے مغرب تک آپ کے والدین سے، آپ کی ماں سے، آپ کے باپ سے بڑا پیر کوئی نہیں ہے. جو خدا کو راضی کرنا چاہے وہ اپنے ماں باپ کو راضی کرے. سب سے بڑا پیر اس وقت جو روئے زمین پر تمہارے لیے میسر ہے تمہارے ماں باپ ہیں. ان کے ساتھ بھلائی کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ نیکی صرف تسبیح پھیرنا نہیں ہے، عمرے کرنا نہیں ہے. عمرہ ایک بزنس ہے. ہر مولوی پیر لگا ہوا ہے، ہر مولوی پیر. عمرے کے قافلے بھر بھر کے جہاز لے جاتے ہیں. کیوں؟ اس میں کمیشن کھاتے ہیں، اس میں ملتا ہے. یہ کاروبار ہے. اللہ نے حج بھی صاحب استطاعت پر ایک بار فرض کیا ہے حضور کے ذریعے، ورنہ وہ کہہ سکتا تھا جس کی استطاعت ہو ہر سال جائے. کیا کرنے جاتے ہو؟ تمہارے ارد گرد ہزاروں لوگ بنیادی ضروریات کو ترستے ہیں، بھوک اور فاقے سے مر رہے ہیں، بچے تعلیم سے محروم ہیں، بیٹیاں شادیوں سے محروم ہیں، معاشرہ انتشار اور بے چینی کا شکار ہے. تم اٹھتے ہو بھاگتے ہو حج عمرہ کرنے. اور صورتحال یہ ہے حج عمرہ کرنے والوں کی تعداد میں پاکستان دوسرے نمبر پر ہے. کتنے؟ دوسرے. ایک جگہ پر میں نے کہا، لوگ بڑے بیٹھے تھے بازو تو فوراً کہنے لگے سبحان اللہ. جب میں نے کہا پاکستان حج عمرہ کرنے والوں کی تعداد میں دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، اونچا کہنے لگے سبحان اللہ. میں نے کہا ٹھہرو، پیچھے انا للہ بھی آ رہا ہے. حج عمرہ کرنے والوں کی تعداد میں دوسرا نمبر ہے.
ईमानदारी में 168वां नंबर है। डूब मरने का मुकाम है। झूठ बच्चों को सिखाते हैं, मुआशरे में झूठ बोलते हैं, हर तरफ झूठ की बुनियाद पर कायम होने वाला मुआशरा कभी ईमान के समरात को नहीं पा सकता, जितना मर्जी नमाजें पढ़ो। आका अलैहिस्सलाम ने 40 साल तक ऐलान नबूवत नहीं किया। उसने फरमाया हबीब 40 साल तक बताना नहीं मैं कौन हूं, दिखाना है मैं कैसा हूं। और आखिरी जुमले हैं, हुजूर की मुआशरे में पहली पहचान नबूवत और रिसालत नहीं थी। हुजूर की मुआशरे में पहली पहचान कसरत इबादत नहीं थी, सदाकत व अमानत थी। वो कहाँ है? जिस दिन वो आ गई, आपका दुनिया में मुकाम व मर्तबा भी बुलंद होगा, आपके नबी की इज्जत भी बहाल होगी। सो जो चाहे कि मैं अपने नबी की इज्जत की बहाली का काम करूं, वो अपनी जिंदगी से रज़ाइल निकाल दे, झूठ निकाल दे, बेईमानी, चोरी। इब्तिदा कर लो, कहीं से इब्तिदा कर लो। कोई वादा कर ले आज से झूठ नहीं बोलूंगा, हाथ नहीं मैं कभी खड़े करवाया करता। जिसकी दिल मर्जी हो, जिसको पसंद आए बात, घर जाके तन्हाई में अल्लाह रसूल से बात करे, उनसे वादा करे, मेरे साथ ना करे। कोई वादा कर ले आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा, मगर जब वादा करो तो ऐसा करो कि जबान क्या गर्दन कट जाए, फिर झूठ ना आए। कोई वादा कर ले बेईमानी नहीं करूंगा, मिलावट नहीं करूंगा। सारा दीन दाढ़ी में नहीं है, सारा दीनदारी में नहीं है, हमने दीनदारी में बना लिया है। और हम ये कहते हैं कि दाढ़ी रख लो, सुन्नत है। हाँ सुन्नत है, अजर है, सवाब है, आका की तवज्जो और फैज का बाइस है। मगर सुनिए, सारी जिंदगी जो कुछ 2-4 हरफ पढ़े हैं, मैंने कहीं कोई ऐसी हदीस और आका का कौल नहीं पढ़ा कि आका ने ये फरमाया हो जिसने दाढ़ी नहीं रखी वो हम में से नहीं। किसी के पास हो ऐसा कौल मुझे दे, मैं रजू करूंगा, तौबा करूंगा, माफी मांगूंगा, एलानिया। ये नहीं फरमाया कि जिसने दाढ़ी नहीं रखी वो हम में से नहीं। ये मैंने 100 बार पढ़ा। हुजूर ने फरमाया जिसने मिलावट की हम में से नहीं है। दीन हुलियों का नाम नहीं है, दीन उसूलों का नाम है। हमने दीन को 2 हदों में बंद कर दिया है, दाढ़ी की लंबाई और पांचे की ऊंचाई। दाढ़ी जितनी लंबी दीन उतना बड़ा दीनदार, पांचा जितना ऊंचा उतना बड़ा दीनदार। दीन सकाफत, कल्चर, तहजीब, सकाफत का नाम नहीं है, कल्चर का नाम नहीं है। दीन उसूलों का नाम है, दीन आका के किरदार का नाम है। हुजूर के सामने ये हिंदुस्तान की सरजमीन से पजामा या शलवार पेश की गई, आका ने ज़ेब तन की है। कम लोगों को पता होगा शलवार या पाजामा ये लिबास दिया गया। हुजूर ने ज़ेब तन फरमाई, पसंद की और तबसरा किया इसमें सतर ज्यादा है, इख्तियार नहीं की। ज्यादा सतर है तो इख्तियार किया जाता ना। ये हिकमत है, ये हिकमत है। सारा अरब मुआशरा जो लिबास पहनता था मुस्तफा ने वही पहना है, वही पहना है। ये हिकमत है, जिस मुआशरे में रहो उस मुआशरे के जो तहजीब व तमद्दन है उसको समझो, इफरात व तफरीक को खत्म करो, मगर उसके अंदर रहो ताकि लोग तुम्हारे साथ मानूस हो, लोगों का तुम्हारे साथ ताल्लुक बने, अपने में से जाने। ये दीन है। सो आइए अपने अखलाक को दुरुस्त करें, किरदार को दुरुस्त करें, मामलात को दुरुस्त करें। दीन में 5% से भी कम हुकूकुल्लाह हैं, 95% से ज्यादा हुकूकुल इबाद हैं। मैं स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स का बंदा हूँ। मैं कैलकुलेशन की बात, डाटा बेस्ड बात करने का आदी हूँ। मैंने ग्रेजुएशन तक इकोनॉमिक्स पढ़ी है। ऐसे ही आपको तखयलाती बात नहीं कर रहा, इस पर गुफ्तगू नहीं कर रहा। ये जो मैंने अदाद शुमार दिए, किसी को जिंदगी भर कभी कोई शक हो या शौक हो पूछने का तो मुझसे पूछ ले, मैं पेपर पर लिख कर एक एक शय का तनासुब निकाल के दूंगा। हुकूकुल्लाह का तनासुब 5% से कम है, हुकूकुल इबाद का तनासुब 95% से जायज है। ये जो उम्रे करने जाते हैं, हज करने जाते हैं और इस तरह के मामलात में किसी भूखे को खाना खिलाओ, किसी गरीब घराने के बच्चे को तालीम दिलवाओ,
کسی کی بچی کو عزت سے رخصت کرنے کا سامان دو، کسی بیوہ کی ضرورتیں پوری کرو، وہاں جاتے ہو کعبہ نظر آتا ہے، اللہ کے بندوں کے دل میں اپنی محبت اور اپنے حسن عمل کے ذریعے ان کے دلوں کو خوشی دو، تمہیں کعبے والا نظر آئے۔ اور مفتی اعظم سوڈان ایک جملہ کہا، وہ نظر کرنا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، اور ایک جملے کا خطبہ جمعہ تھا، ایک جملہ صرف، تقریر نہیں، واہ واہ، وہ ایک جملہ ہزاروں خطابات پر بھاری ہے۔ وہ ممبر پر آئے اور انہوں نے کہا، لوگوں، ایک بھوکے شخص کو کھانا کھلانا 1000 مسجدیں بنانے سے بہتر ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔